ناظرین، 2 دن پہلے ہم نے بنو میں ایک ایٹا ٹیسٹ کے سکینڈل کے حوالے سے ایک سٹوری کی تھی جس سے 7 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ لیک کس نے کیا؟ یہ ٹیسٹ حجرے تک کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ ٹیسٹ تو ٹیسٹ سینٹر میں ہو رہا تھا۔ یہ لوگ کون تھے جو ٹیسٹ حل کر رہے تھے؟ یہ ٹیسٹ کس کے لیے حل کیا جا رہا تھا؟ یہ حجرہ کس کا تھا جس میں یہ ٹیسٹ حل ہو رہا تھا؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر تو خبریں گردشیں کر رہی ہیں کہ یہ صوبائی وزیر پختونیار صاحب کا حجرہ تھا۔ یہ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، جو کہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی پر بیلیف کرتی ہے، ہوتی ہوئی بھی آپریٹ کرتا رہا۔ یہ مافیا متحرک رہا۔ اس طاقتور مافیا کے پیچھے وہ طاقتور ہاتھ کس کے ہے؟ ناظرین، ان سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے ہم نے اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر بنو اللہ نواز صاحب سے رابطہ کیا اور ان کا ایک ٹیلی فونک انٹرویو کیا، لیکن ان کے انٹرویو میں بھی ہمیں ان سوالات کے جوابات نہیں ملے۔ اس لیے ہم نے میراخیل پولیس اسٹیشن کے ساتھ کنٹیکٹ کیا، جس میں وہ لوگ گرفتار تھے جو ٹیسٹ حل کرنے کے دوران پکڑے گئے تھے۔ ہم نے ایسیچو رحمت اللہ سے رابطہ کیا تو ایسیچو نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو تفتیشی افسر کا نمبر دیتا ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ایسیچو نے نہ ہمارے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا اور نہ کنٹیکٹ نمبر دیا۔ اس لیے ہم نے اس پولیس اسٹیشن کے مرزا فہیم شاہ سے رابطہ کیا تو فہیم شاہ نے ہمیں تفتیشی افسر فرید کا نمبر دیا۔ جب ہم نے فرید سے کنٹیکٹ کیا اور جب ہم نے ان سے سوالات شروع کی تو فرید نے ہماری کال کاٹ دی۔ ہم نے دوبارہ کال کی لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ہم نے تیسری بار کال کی لیکن پھر بھی اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہاں سے مایوس ہو کر ہم نے ڈی پی او بنو کے آفس کے ساتھ کنٹیکٹ کیا۔ وہاں سے ہمیں ڈی پی او کے پرسنل سیکرٹری نور اللہ کا نمبر مل گیا۔ جب ہم نے نور اللہ سے کنٹیکٹ کیا تو ہم نے اپنی داستان سنائی۔ نور اللہ نے کہا کہ میں ڈی پی او صاحب کے ساتھ ڈسکس کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس میں 48 گھنٹے گزر گئی لیکن نور اللہ نے نہ ہمیں دوبارہ کال کی اور ہم نے 8 بار کالز کی اور اس نے 1 کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ ناظرین، تو اس سے مزید 4 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پولیس اس کیس میں یہ معلومات کیوں نہیں دیتی ہے؟ سوال نمبر 2، پولیس پر کس کا دباؤ ہے کہ ایف آئی آر کو پبلک نہ کرے؟ سوال نمبر 3، اس کیس کو چھپانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ سوال نمبر 4، یہ کس طاقتور شخص یا اشخاص کو بچانے کے لیے اس اسکینڈل پر پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ ناظرین، اگر ان سوالات کے جوابات آپ جانتے ہیں تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔